بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، سیاسی بحران، معاشی بحران اور پھر آئینی بحران، ان کا خاتمہ کیسے ہوگا، کیوں کر ہوگا، کب ہوگا، لوگ پریشان ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں عام لوگوں سے زیادہ جو پریشان ہیں وہ حکومت پریشان ہے۔ اپوزیشن میں عمران خان پریشان ہے۔ عمران خان جو ہے وہ چاہتے ہیں کسی صورت بھی مئی میں اسمبلیاں ٹوٹ جائیں، جن کا بھی چانسز نہیں ہے۔ لیکن مذاکرات ہو رہے ہیں، کیا پتہ ہوتا ہے، سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہوتی، لہذا کسی جگہ بھی یعنی اونٹ جو ہے کسی کا روپ بھی بیٹھ سکتا ہے۔ یعنی موجود ہیں ایسے مواقع کہ کچھ بھی حل نکل سکتا ہے۔ اللہ کرے حل نکل لائے، اس لیے کہ بحران جو ہے، بحران کبھی بھی ریاست کے لیے اچھے نہیں ہوتے اور عوامی پریشانی کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ مہنگائی، بے روزگاری، معاشی ابتری یہ پورے خطے کے لیے تو ہے ہی جو ہے، یہ پوری دنیا کے لیے ہے ہی ہے، لیکن ہمارے لیے بڑی اہم ہے، اس لیے کہ ہم ترقی پذیر ملک ہیں، ہمارے یہاں مسائل جو ہیں وہ خطرناک حد تک بگڑ چکے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ایک سال یہ سارے نعرے سنتے رہے، ڈیفالٹ ڈیفالٹ ڈیفالٹ، لیکن بچت ہو گئی۔ اور یہ جو متحدہ یعنی اتحادی حکومت ہے، اس نے کیا 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 نہیں کیا، لیکن حالات کا لوگوں نے بھی مقابلہ کیا، سخت فیصلے بھی برداشت کیے اور حالات گزر گئے۔ آئی ایم ایف ابھی تک جو ہے ڈو مور پہ لگا ہوا ہے، لیکن رزلٹ کچھ نکلتا نہیں آ رہا۔ میں تو اس کے خلاف ہوں، میں کہتا ہوں آئی ایم ایف سے نجات حاصل کر ہی لینی چاہیے، چاہے ہمیں چند دن اور مصیبت کے کاٹنے پڑے۔ بہرحال بہت سی تفصیلات ہیں، بہت سی خبریں، اس پہ بات چیت کروں گا، کچھ خبریں آپ کو دوں گا، کچھ اس پہ تجزیہ بھی کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اپنی شخصیت کے مطابق۔ جی ناظرین، آئندہ ہفتہ جو ہے، جو یکم مئی کی تو چھٹی ہوتی ہے یوم مزدور کی، اور یوم مزدور پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ کس لیے منایا جاتا ہے؟ یہ شکاگو کے مزدوروں کی یاد میں ہے، جن لوگوں نے آمریت کے خلاف، جارحیت کے خلاف، آجر کے اور اجیر کی لڑائی جو لڑی تھی، جس میں بہت سے لوگ مارے گئے تھے، شہید ہوئے تھے، جس کی وجہ سے جو لیفٹ کی طاقتیں وہ کہتی ہیں سرخ ہے، سرخ ہے، ایشیا، دنیا سرخ ہے، خون مزدور سے سرخ ہے۔ تو مزدور کی مزدوری اور آجر و اجیر کے معاملات جو تھے وہ اس دن طے ہوئے تھے قربانیوں کی وجہ سے، یکم مئی کو۔ اس کی چھٹی ساری دنیا میں ہوتی ہے، دن میں منایا جاتا ہے، بہت سے سیمینار ہوں گے، بہت سی آگاہی دی جائے گی، مزدوروں کی ریلیاں بھی نکلیں گی اور بہت سے جلسے جلوس بھی ہوں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب ماضی کی طرح اس انداز میں ہمارے پاکستان میں نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے، لیکن ILO کا رکن ہونے کی حیثیت سے پاکستان کو بھی ساری ذمہ داریاں نبھانی پڑیں گی۔ اب آجر اور اجیر کا مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے، حکومت جو ہے اسے اپنی گڈ گورننس دکھانی چاہیے اور مزدوروں کے مسائل حل کرنے چاہیے۔ صحت کا مسئلہ ہو، تنخواہوں کا مسئلہ ہو یا باقی جمعرات کا مسئلہ ہو، اسے حکومت کو دیکھنا چاہیے۔ سب سے بڑی جو ہمارے یہاں ناانصافی ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے، اس موقع پر میں کہوں گا کہ اس کے ناانصافی کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ حکومت کو توجہ دینی چاہیے، جو کم از کم تنخواہ رکھی جاتی ہے بجٹ میں وہ 25,000 رکھی گئی تھی، سندھ میں جو ہے وہ 30,000 کروا دی آصف علی زرداری نے، باقی جگہ بھی ہونی چاہیے، کیونکہ مہنگائی عروج پہ ہے، بے روزگاری عروج پہ ہے، 30,000 25,000 کی حیثیت کوئی نہیں، لہٰذا مزدوروں کو ان کا حق دینے کے لیے اور صحت کی ان کو سہولیات دینے کے لیے سارے انتظامات ہونے چاہیے، جو آئین قانون یعنی لیبر لاز کے تحت جو ان کو حاصل ہے۔ آج کے دن یہ یوم عہد ہے، خاص طور پر کہ حکمران جو ہے وہ فیصلہ کرے کہ مزدوروں کے ساتھ جو استحصالی رویہ استعمال کیا جائے اس کا خاتمہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ 6 مئی جو ہے بڑا اہم ہونے کو ہے، اور اس حوالے میں بہت سی چیزیں ہیں کہ اس روز ایک تقریب ہو رہی ہے، دنیا کی بہت بڑی تقریب ہو رہی ہے، اور اس تقریب میں ایک تاج پوشی ہو رہی ہے، اس تاج پوشی میں دنیا سے مہمان بلائے جا رہے ہیں۔ تو اس تقریب میں ایک مہمان جو ہے پاکستان کی جانب سے بھی ہوگا، یعنی وہ کون ہوگا؟ وہ صادق اور امین نہیں ہوگا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک ملک کا صادق اور امین، سابق وزیر اعظم اور یورپ میں زندگی گزارنے والا جو ہے، اس کو نظر انداز انہوں نے کر دیا، وہ وہاں نہیں ہوگا، اس کو ابھی تک دعوت نہیں دی گئی۔ لیکن کس کو بلایا انہوں نے ایک چور ڈاکو کو بلا لیا۔ انہوں نے کہا جناب آپ آئیں، یہاں کیوں آئیں؟ اس کی وجوہات ہے۔ وہ چور ڈاکو کون ہے؟ وہ نواز شریف صاحب جو لندن میں زندگی گزار رہے ہیں، صرف اس لیے کہ پاکستان میں ابھی ان کے خلاف مقدمات ہیں اور ان کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی ہوئی تھی، جب تک وہ ختم نہیں ہوں گی وہ واپس نہیں آئیں گے۔
لیکن برطانوی حکومت نے ان کو اپنے مہمانوں کے لیے اس میں شامل کر لیا اور ان کو پورے شاہی پروٹوکول دینے کا فیصلہ کر لیا اور ان کو بلایا گیا ہے اپنے فنکشن میں. تو اب صادق الامین سابق وزیر اعظم یورپ میں زندگی گزارنے والے نظر انداز ہو گئے. تو ظاہر یہ افسوسناک خبر ہے ان لوگوں کے لیے. یہ ایسا نہیں ہے. اب یہ ہوا کیوں؟ یہ ہوا اس لیے کہ صرف اس خطے میں نہیں پوری دنیا میں معاشی بحران ہے اور اس معاشی بحران کے خاتمے کے لیے نئے اتحاد بن رہے ہیں, نئے جو معاملات جو ہیں نا سامنے آ رہے ہیں. اور میں سیدھی سی بات آپ کے سامنے آ گئی کہ چین ایک بڑی طاقت بن کے نہ صرف ابھرا ہے بلکہ ابھر چکا ہے, ایک بڑی طاقت ہے. اور امریکہ بہادر جو ہے وہ مجبور ہیں بیک فٹ کھیلنے پر. کیوں کہ جیسے کہ سعودیہ سے بہت تعلقات ہیں امریکہ کے, لیکن چین وہاں پہنچ گیا اور اس نے ایران اور چین کی دوستی ایران اور سعودی عرب کی دوستی کرا دی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اسی طرح رشیا بھی چین کے قدم سے قدم ملا کے کھڑا ہے. پاکستان بڑا اہم ہے خطے کے حوالے سے, لہٰذا پاکستان بھی اسی گروپ میں جا رہا ہے. اور آنے والے وقت میں یہ ہوگا جب سی پیک کے معاملات آگے بڑھیں گے اور جہاں بلینر یعنی سرمایہ کاری ہوگی بلینز کی, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر معاملہ بہتری کی طرف جائے گا. لیکن ابھی مشکلات پاکستان میں ہیں. لیکن پاکستان میں مشکلات کیوں ہیں؟ اس لیے کہ امریکہ بہادر چاہتا ہے کہ IMF کے سخت ترین جو ہے باتیں مان کے, شرائط مان کے ہم اس سے قرضہ لیں اور ہم اسی طرح اس کی غلامی کرتے رہیں, جو کہ ڈو مور کرتے کرتے اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ شاید آنے والے وقتوں میں یہ چیزیں ہم اگنور کر جائیں اور ہم انہیں چھوڑ دیں. یہ ایسی کہیے کہ جناب یہ تنگی کرنا دبا کراؤ انہوں نے, اور یہ پھر ایسے ہی ہوگا. جنگ آمد, وہ کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد, تو پھر تو ایسے ہی ہوتا ہے جب حالات خراب ہوں. تو IMF جو ہے وہ ظاہر ہے کہ امریکہ کے دستے نگر ہے, لہٰذا وہ تو اپنی کوشش کرتا ہے. ترقی پذیر ممالک کے ساتھ اس نے ہمیشہ یہ رویے کیے ہیں. لیکن اب جو یہ اتحاد بن رہا ہے چین, رشیا, ایران, سعودی عرب, پاکستان, تو اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے برطانیہ, چونکہ برطانیہ میں یورپ جو ہے یورپ بھی اب معاشی پرابلم میں پھنسا ہوا ہے اور یورپ بھی سوچ رہا ہے, یورپی ممالک بھی سوچ رہے ہیں کہ وہ اپنے چین سے, عوامی جمہوریہ چین سے تعلقات بہتر کرے. اسی وجہ سے انہوں نے نواز شریف صاحب کو دعوت دی ہے کہ نواز شریف صاحب کو مانا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ اچھا ہے, برا ہے, چور ہے, ڈکیت ہے, کچھ بھی جو آپ کہیں, کیونکہ مخالفین تو یہی کہہ رہے ہیں, ان کو کہے جا رہے ہیں. لیکن وہ ایک حقیقت تو ہے کہ 3 بار پاکستان کے وزیر اعظم رہے. یہ بدقسمتی ہے کہ 3 دفعہ ہی نکالے گئے. لیکن بہرحال وہ تو ہے سابق وزیر اعظم. ان کو برطانیہ نے اون کر لیا کہ جناب خیر آنکھوں پہ آپ تشریف لائے اس فنکشن میں, اور پورے پروٹوکول کے ساتھ ہے شہزادہ چارلس. جب تاج پوشی ہوگی تو اس تقریب میں نواز شریف صاحب بھی وہاں موجود ہوں گے. تو یہ خبر بہت بڑی ہے, خاص طور پہ ہمارے تحریک انصاف کے حوالے سے, کیونکہ یہ تو کہتے ہیں وہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, ان سے بات نہیں کرنی. لیکن آپ یہ دیکھیں وقت بڑا ظالم ہے کہ جن کو چور ڈاکو کہتے ہیں ان کے ساتھ ہی بیٹھ کے مذاکرات بھی کر رہے ہیں. حالات سیاست میں سب چیزیں چلتی ہیں, وہ کہتے ہیں کہیں بھی آپ پہلو بچا نہیں سکتے, سب کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. لہٰذا یہ حالات آپ کے سامنے آ چکے ہیں کہ اب چور ڈاکو اور جو ایماندار اور انصاف والے لوگ تھے جن کو نکالا گیا تھا نوکری سے یعنی اپنے حکومت سے, وہ سب اکٹھے بیٹھ کے معاملات کو طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ایک جانب تم کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات, ہم کہتے ہیں کوشش سے کہ کامیاب ہونے چاہیے, دوسری جانب وہ کہہ رہے ہیں ہم کل پرسوں سے ہی تحریک شروع کرنے والے ہیں کہ یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں, یہ جو پرویز الہی کے گھر پہ حملہ کیا گیا, لشکر کشی کی گئی, اس کے رد عمل میں تو حکومت کہتی کچھ ہے کرتی کچھ ہے. تو حکومت جو ہے ایک طرف تو پر امید ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان حالات میں مذاکرات کامیاب ہوں گے. معاملات جو ہیں اور بگڑیں گے اور الیکشن جو ہے وہ آگے سے آگے چلتا چلا جائے گا. پھر سوال ہوتا ہے کہ نگران حکومتوں کی کیا پوزیشن ہے. تو نگران حکومت ماضی میں بھی اگر آپ دیکھ سکتے ہو, جنرل ضیاء جب ان کا حادثہ آیا تھا, جب بھی معاملات جو تھے وہ بگڑے تھے, پھر کیا ہوا تھا, پھر سالو ہو گیا. پھر نگران حکومت جیسے آئی وہ آپ کے سامنے, اور اس میں الیکشن ہوئے باقاعدہ. اسی طرح جب محترمہ بے نظیر شہید ہوئی تھی تب بھی الیکشن کے زمانہ تھا, تو وہ بھی الیکشن آگے گئے تھے. تو نگران حکومت کا کام یہی ہے کہ وہ غیر جانبدارانہ الیکشن کرائے. لہٰذا موجودہ حالات میں تو یہی نگران حکومت چلے گی, کیونکہ جب تک وہ الیکشن نہیں کراتی, جب تک اس کے پاس مینڈیٹ موجود ہے, تو آئی الیکشن کرانے کے لیے, باقی کام تو یہ اضافی ہیں سارے. اگر آپس کے جھگڑے ہو گئے تو وہ
محسن نقوی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو الیکشن کمیشن کی باتیں سنیں گے، جیسے وہ ہدایات دیں گے ہم تیار ہیں الیکشن کرا دیں گے. لیکن معاملات تو چلے گئے خزانہ میں، معاملات چلے گئے سیکورٹی فورسز کے پاس، کہ وہاں سے معاملات نہیں ہو رہے، بہتری ہو رہے. تو اللہ کرے حالات بہتر ہو جائے اور معاملات سیدھے ہو جائے. لیکن ابھی فی الحال نہیں لگ رہا، تھوڑی سی مشکلات ہے، آہستہ آہستہ یہ بھی کم ہو جائیں گی. الیکشن بہرحال پارلیمانی نظام کے لیے ضروری ہے، الیکشن ہونے چاہیے، اور الیکشن غیر جانبدارانہ اور منصفانہ ہونے چاہیے، جس کے لیے امیر جماعت اسلامی پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ اس کی اصلاحات اگر نہ کی گئی تو اصلاحات کے بغیر الیکشن جو ہے پھر لوگ مانیں گے نہیں. اسی طرح عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ کیا الیکشن کے رزلٹ ہم نے ماننے بھی ہیں کہ نہیں ماننے. یعنی موجود ہے کہ تنازع جب بھی رہے گا، اگر فوری طور پہ الیکشن ہو جائے تب بھی اگر مطلب کے نہ ہوئے تو رزلٹ مانے نہیں جائیں گے، چاہے جو مرضی ہو جائے. اسی طرح معاملات ہیں مردم شماری کے حوالے سے، کہ مردم شماری کے حوالے سے جو احتجاج کراچی والوں نے کیا اس کو تسلیم کر لیا حکومت نے کہ ہاں کراچی میں کچھ ایسا ہوا، تو اس کا ازالہ کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر الیکشن بھی ہو جائیں گے. پارلیمانی نظام کے لیے الیکشن کے بغیر گزارا نہیں، اور الیکشن ہونے چاہیے اور باقاعدہ اپنے ٹائم پہ ہونے چاہیے اور لازمی ہونے چاہیے. 90 دن کی آئینی جو حدود تھی وہ تو ختم ہو گئی، وہ 90 دن گزر چکے. کس نے کیا کیا اس کا حساب کتاب بعد میں ہوتا رہے گا. جو بھی حکومت ہو اس سے پوچھے کہ ایسا کیوں معاملہ ہوا، کیسے ہوا. کارروائی ہونی چاہیے، اگر جس کی غلطی اس کو سزا بھی ملنی چاہیے تاکہ آئندہ ایسے حالات پیدا نہ ہو. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، نئے عنوانات کے ساتھ، نئی آگاہی کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست کا INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں. اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اپنی شخصیت کے مطابق. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ نگہبان.